بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین گرامی، اسلام کے گلشن کو جن شہداء نے اپنا خون و جگر دے کر سدا بہار کیا، ان میں خلیفہ ثانی فاروق اعظم امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی سر فہرست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آسمان عدالت و شجاعت پر آفتاب بن کر چمکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، مگر افسوس آج امت مسلمہ آپ جیسے جان نثاران اسلام کی حیات و شخصیت سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی نہایت بزرگ ترین ہستی ہیں، اور کیوں نہ ہو خود خلاصہ کائنات محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی سے جھولی پھیلا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ان دونوں ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے اسلام میں داخل ہونے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اس وقت آسمان والے بھی عمر کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ سابقہ امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے، وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے، مگر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح باتوں کا الہام ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی کا ثمر تھا کہ اگر کسی مسئلے پر مسلمانوں کا اختلاف ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مختلف ہوتی تو وہ وہی نازل ہوتی تھی جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید ہوتی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان و دل پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جو کلمات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرش پر کہے، وہی الفاظ عرش سے خدا کا قرآن بن کر نازل ہوئے، جیسے سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں مقام ابراہیم پر نماز کا حکم ہے، دوسری آیت حجاب جو سورہ احزاب میں ہے، اور تیسری سورہ طلاق کی وہ آیت جس میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی موجودہ ازواج کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما سکتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ ان سے فساق و فجار تو دور، شیطان بھی خوف کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر، شیطان تمہیں جس راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کے مبارک سفر پر تشریف لے گئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچشم خود جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں محل دیکھا ہے جس کی ایک جانب ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ مجھے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ محل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ خود خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بھائی، ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سورج کبھی بھی عمر سے بہتر کسی شخص پر طلوع نہیں ہوا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نظروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں سب سے بہترین آدمی پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور خواب کی تعبیر کے امام مشہور تابعی حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کے دور خلافت میں کہیں کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا، اس لیے کہ ان کی ذاتی صفات فتنوں کے درمیان بند دروازے کی طرح تھی۔ جب یہ دروازہ توڑ دیا گیا تو فتنے ابل پڑے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف اور ملکی انتظامات اور فتوحات پر نظر ڈالی جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ظاہر ہوئے جن کا کوئی نمونہ دنیا میں پہلے موجود نہ تھا۔ اور اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی خدمات اور روحانی کمالات کو دیکھا جائے تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور صفحات تاریخ میں اس کی جامعیت کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا ہر رویا اپنے مرشد برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی شہادت ساری دنیا کے سامنے ادا کر گیا۔ اس مختصر مضمون میں جو کچھ پیش کیا گیا اسے صرف ایک نمونہ ہی کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک تنبیہ ہے کہ نام نہاد مسلمان اسلام کی ایسی بزرگ ترین ہستیوں کے بارے میں جانیں اور اس کی شخصیت سے سبق حاصل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام رہتا تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شیبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کروا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعداد پوچھی، اس نے کہا روزانہ 2 درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تو پیشہ کون سا کرتا ہے؟ بولا کہ نقاشی آہن گری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان سنتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا آیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو وہ صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور جو ہی نماز شروع کی فیروز نے دفعتاً گھات سے نکل کر مسلسل 6 وار کیے، جس میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بسم اللہ پڑھے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور پھر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا فیروز۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الحمدللہ میں ایسے شخص سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم چندہ کاری نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے۔ چنانچہ ایک طبیب بلایا گیا، اس نے نبیذ اور دودھ پلایا مگر دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے 3 دن کے بعد انتقال فرمایا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی، عبد الرحمن، عثمان، طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے قبر میں اتارا، اور اس طرح یہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ یہ آفتاب تو خاک میں چھپ گیا لیکن جاتے جاتے اپنے کردار اور فعل و عمل سے عظیم پیغام دنیا کو دے گیا۔ لیکن بھلے ہی تمہارے سامنے امیر المومنین بسم اللہ پڑھا ہو، لیکن تم ایسی حالت میں بھی اللہ کے فریضے کو کامل طور پر ادا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرماتا رہے اور ہمیں ان کی زندگی اور شہادت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔